شلوار کس کی اتر گئی ہے دنیا نے دیکھ لیا ہے. مولوی صاحب یہ مناظرہ ہار کے لڑائی پہ آ گیا بھائی. اور بھائی وہ جتنا زور لگائیں گے گالی دیں گے نا, جتنا غضب کریں گے لوگوں کو اتنا پتہ چلے گا کہ آپ کس پہ عورت ہو چکا ہے. مولوی مناظرہ ہار کے لڑائی پہ آ گیا بھائی. کبھی گالی کو بھی قرآن کو بھی بکے, نبی کو بھی بکے, خدا کو بھی بکے, تو مولا کافر کہتے ہیں. آپ غاصبین فدق کے مدافع ہیں, آپ سے توقع یہی ہے. آپ کے دلیل نہیں ہے تو لڑائی شروع, دلائل دلائل نہیں ہے تو آپ کے یہ غیر منطقی باتیں شروع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین, گفتگو اس بات پہ جا رہی ہے کہ ابو بکر نے جو حدیث نقل کیا یہ قرآن کے خلاف ہے, انبیاء کی میراث نہیں ہوتی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طعن ہے, ان کی نبوت کا انکار ہے. ٹھیک ہے نا, میں نے سب دلائل بیان کر دی. اور پھر میں نے کہا کہ یہ خود ابو بکر نے اعتراف کیا ہے کہ یہ حدیث جھوٹ ہے. اس نے خود کیا اہل بیت علیہ السلام کو میراث مل جاتی ہے, اس نے خود اپنے زبان سے کہہ دیا. پھر ابو بکر ایک ایسا شخص ہے اس کو خود میراث کے مسائل نہیں آتے تھے, جو خود کہتا ہے مجھے اس کی ضرورت ہے, اور جو مسئلہ اس سے مربوط ہی نہیں ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کا کہہ رہا ہے رسول نے مجھے بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری میراث نہیں ہوتی. پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے مختلف طریقوں سے اس حدیث کی تکذیب کیا. ٹھیک ہے نا, یہ حضرت بتا رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام حدیث کو صحیح مانتے تھے, لیکن وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے انہوں نے ایسا کیا. انہوں نے اس کے لیے کوئی شاہد نہیں دکھایا کہ لوگوں کو سکھانے کے لیے انہوں نے یہ مثلا ڈرامہ بنایا کہ ابو بکر سے مطالبہ کرو پھر ناراض ہو جاؤ. پھر یہ بالکل کوئی شاہد انہوں نے پیش نہیں کیا. پھر میں نے دکھا دیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام جو ہی ابو بکر نے یہ حدیث سنائی ہے, امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن کے 2 آیات سنائے ہیں کہ یہ حدیث جو تم بتا رہے ہو قرآن کے خلاف ہے. پھر میں نے مسلم کی حدیث دکھائی کہ امیر المؤمنین علیہ السلام جو قرآن کے ساتھ ہیں, قرآن ان سے الگ نہیں ہوگا, ولی کل مسلم ہے, اس امت کے ہارون ہیں. انہوں نے جو ہی ابو بکر سے یہ حدیث سنی ہے فرأیتماہ کاذبا, عمر صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو جھوٹا آپ نے سمجھا ہے. اب میں مزید آپ کی خدمت میں ایک اور دلیل پیش کر رہا ہوں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اس حدیث کو جھوٹا سمجھتے تھے. وہ اس کی دلیل یہ ہے کہ متعدد جماعت عمریہ کے کتب میں موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فدق کا مطالبہ میراث کی حیثیت سے عمر کے خلافت میں عمر سے کیا ہے. دیکھیں اگر یہ حدیث صحیح ہوتی, ابو بکر سے انہوں نے سن لیا بھائی کہ ما ترکنا صدقہ لا نورث, تو دوبارہ جب عمر کو خلافت ملی تو دوبارہ کیوں مطالبہ کیا کہ میراث میں ہمیں فدق دے دو؟ یہ اسی لیے صرف اسی لیے کہ وہ اس حدیث کو جھوٹ سمجھتے تھے. کلوزنگ کیا ہے حدیث عدم وراثت کی تصدیق بھی تو مولا علی کر رہے ہیں نا. چپ, آپ نے جو آپ میری باری ہے نا, میرے بیچ میں نہ بولیں, ٹائم روک دیں جب یہ بولتے ہیں, ٹائم روک دیں. اچھا میں نے روک دیں مفتی صاحب, آپ ذرا ان کو بات نہیں بات نہ روکیں, ٹائم آپ ان کو چلنے دیں. میرے محترم ناظرین, یہ کتاب ہے بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی. یہی حدیث کو یہ بخاری سے پڑھ رہے تھے, میں نے کہا وہ اگلا والا فقرہ پڑھو, انہوں نے پڑھنے سے انکار کیا, وہ اسکپ کر گئے. وہ فقرہ یہ تھا کہ عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں میرے پاس آئے ہو, عباس اور علی. تسألنی عباس من نصیبک من ابن اخیک وجاءنی هذا يريد علی يريد نصیب امرأتی من ابیہا. تم دونوں ادھر اس لیے آئے ہو, علی اور عباس علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ تم عباس تم اپنے بتیجے سے اپنا حصہ مانگ رہے, اپنا نصیب مانگ رہے, اپنا میراث مانگ رہے, اور یہ اپنی بیوی کا میراث مانگ رہا ہے, اور جو اس کی بیوی کا بنتا ہے اس کے والد, اس کے والد صاحب سے. ٹھیک ہے نا, تو یہ واضح طور پر ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اور عباس اب عمر کے خلافت میں عمر کے پاس گئے ہیں. یہ بخاری کی حدیث 3094 اور عمر سے مطالبہ کر رہے ہیں میراث کا. تو یہ صرف اسی صورت میں بنتا ہے کہ حدیث کو جھوٹا سمجھتے تھے. حدیث لا نورث ما ترکنا صدقہ, یہ صحیح بخاری ہے اردو ترجمے کے ساتھ. مولوی محمد داؤد راز صاحب نے اس کو ترجمہ کیا, جلد نمبر 4 ہے. یہ کتاب فرض الخمس ہے, حدیث 3094 ہے. یہ اب عمر صاحب کے الفاظ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو اپنے پاس بلایا, اور میں بھی ابو بکر کا نائب مقرر ہوا. میرے خلافت کو 2 سال ہو گئے. پھر آپ دونوں میرے پاس مجھ سے آپ نے یہی حدیث, میں نے کہا کہ اگلا فقرہ پڑھو اس کا, آپ نے اگلا فقرہ پڑھنے سے انکار کیا, چھپانے کی کوشش کی. آپ دونوں مجھ سے گفتگو کرتے آئے, وہ بالاتفاق گفتگو کرنے لگے کہ دونوں کا مقصد ایک تھا. جناب عباس آپ تو اس لیے تشریف لائے کہ آپ کو اپنے بتیجے کے میراث کا دعویٰ میرے سامنے پیش کرنا تھا.
جناب عباس، آپ اس لیے آئے تھے کہ آپ کو اپنے بتیجے کے میراث کا دعویٰ میرے سامنے پیش کرنا تھا. پھر علی سے فرمایا آپ اس لیے تشریف لائیں کہ آپ کو اپنی بیوی کا دعویٰ پیش کرنا تھا ان کے والد سے کہ ان کی میراث انہیں ملنی چاہیے. او بھائی، اگر امیر المؤمنین علیہ السلام اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں نا تو عمر کے خلافت میں عمر سے کیوں مطالبہ کر رہے ہیں؟ عباس اگر اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو عباس، جناب عباس ابن عبد المطلب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، عمر کے خلافت میں عمر سے مطالبہ کیوں کر رہے ہیں کہ مجھے میرے بھتیجے کا میراث دیا جائے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ کتاب ہے، مختلف کتب میں موجود ہے. یہ المصنف لابن ابی شیبہ، معاف کیے، مصنف لعبد الرزاق الصنعانی، جز نمبر 5، ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 469 میں، حدیث نمبر 9772. عباس اور علی علیہ السلام ابو بکر کے عمر کے پاس آتے ہیں تو اس میں حدیث لمبی ہے، میرا ٹائم کم ہے. ثم جئتمانی، تم دونوں میرے پاس آئے ہو. اب عمر صاحب کہہ رہے ہیں جانی ھذا یسألنی میراثہ من ابن اخی، یعنی العباس، یہ میرے پاس آیا ہے یعنی عباس، یہ اپنے بتیجے کا میراث مجھ سے طلب کر رہا ہے. وجاءنی ھذا، معاف کیجئے کیا ہو گیا، جانی ھذا یعنی علی یسألنی میراث امراتی من ابیہا، اور یہ میرے پاس ہے علی علیہ السلام اپنی بیوی کا میراث مجھ سے مانگ رہا ہے. بھائی صاحب اور مفتی صاحب، اگر امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر کو سچا سمجھ رہے تھے، اس حدیث کو جھوٹا نہیں سمجھ رہے تھے، تو عمر کے خلافت میں پھر انہوں نے کیوں مطالبہ کیا؟ عباس اور علی علیہ السلام دونوں نے میراث کا. تو یہ لازمی بات ہے کہ اس حدیث کو جھوٹا سمجھ رہے تھے نا. یہ کتاب تاریخ المدینہ المنورہ لشبہ ابو زید عمر بن شبہ النمیری البصری، ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 208 میں. عمر صاحب کہہ رہے ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، ابو بکر کے پاس تم آئے تھے میراث مانگنے کے لیے، اور ثم توفی ابو بکر، پھر ابو بکر کی وفات ہو گئی ہے. فجئتمانی، اب تم میرے پاس آئے ہو، تطلب میراثک یا ابن عباس، یا عباس، عباس تم اپنا میراث طلب کر رہے ہو، من ابن اخیک، اپنے بتیجے سے اپنا میراث. وتطلب میراث زوجتک یا علی من ابیہا سلام اللہ علیہما والہ، اور اے علی سلام اللہ علیہما، آپ اپنے بیوی کا میراث اس کے والد سے طلب کر رہے ہیں. وزعمتما انی فیہا غادر فاجر، اور تم دونوں کا عقیدہ ہے کہ میں غدار ہوں، میں نے میراث چوری کیا. مجھے بتاؤ جی علامہ صاحب، اس مشکل سے جان چھڑاؤ، آپ کیسے جان چھڑائیں گے؟ کہ امیر المؤمنین بخاری میں موجود ہے، امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے، مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے، تاریخ المدینہ ابن شبہ میں موجود ہے، اور بہت ساری کتب میں موجود ہے. عمر کی خلافت میں بھی انہوں نے مطالبہ کیا ہے فدق کا میراث کی حیثیت سے. پھر کیا کرو گے؟ اور اس امت کے ہارون نے بتا دیا کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، افتراء نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ کتاب ترکت النبی وسبل التی وجہا فی، حماد ابن اسحاق ابن اسماعیل، سنہ 267 میں اس کی وفات ہے، ولادت ہے اس کی سنہ 199، سنہ 1984 میں چھاپا ہے، صفحہ نمبر 82. یہ حدیث ہے بھائی. بلی فقال عمر للعباس وعلی علیہم السلام، عباس اور عمر نے عباس اور علی سے کہہ دیا توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کی وفات ہو گئی، ابو بکر ان کے خلیفہ بن گئے. فجئتما الی ابی بکر، اور تم دونوں ابو بکر کے پاس آئے تھے میراث طلب کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب میراث طلب کرنے کے لیے، اچھا اس میں چلیں، اس میں وہ جملہ جو میں چاہتا ہوں ابھی اس صفحے میں نہیں ہے، مجھے نہیں مل رہا، میں دوسری کتاب آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے مسند ابی بکر الصدیق، تالیف ابو بکر احمد ابن علی ابن سعید الاموی المروزی، متوفى سنہ 292 بتحقیق شیخ شعیب الارناؤوط، سنہ 1986 میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر ہے 25، حدیث نمبر ہے 3، ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین. عن الزہری عن مالک ابن اوس ابن حدثان، یہ راوی ہے، ان علی والعباس رضی اللہ عنہما اتیا عمر فسألاہ میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم. علی اور عباس عمر کے پاس آیا اور میراث طلب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میراث. ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر علی علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام ابو بکر کو سچا سمجھتے تھے اور یہ اسلام کے دشمنوں کا منصوبہ ہے، ان کا سازش ہے،
کہ مثلا مسئلہ فتق تو کچھ ہے ہی نہیں ہے بھائی، یہ روافظ نے بنا دی، یہ تو آپ کی کتاب ہے نا. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کیا دنیا طلب تھے یا خلیفہ راشد تھے؟ زاہد تھے یا دنیا میں وہ دنیا میں رغبت؟ عباس حرام مار حلام کے پیچھے لگے تھے، وہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنا میراث چاہیے. ٹھیک ہے نا. اب میرا ٹائم ختم ہونا چاہتا ہے، میرے پاس دلائل اور بہت زیادہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس 5 ریپڈ سوال، میں 30 سیکنڈ میں سوال کروں گا، یہ 1 منٹ میں جواب دے دیں. 1 منٹ میں جواب دے دیں. مگر ہے کسی موضوع سے ہٹ کا. اچھا جی، اب میری کلوزنگ ہے نا؟ نہیں، کلوزنگ سے پہلے کچھ سوالات ہیں آپ سے، مجھے 5 سوال کرنے کے دے. بس 10 سیکنڈ میں 20 سیکنڈ میں سوال کروں گا، آپ 1 منٹ میں جواب دینا. مناظرے کی جو بات ہے نا یاری صاحب، اس کا یہ مزاج نہیں ہے. آپ نے اپنا موقف پیش کر لیا، سارے تو آپ بھی مجھ سے سوال کر سکتے ہیں نا، آپ بھی مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. آپ اعتراض نہیں کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا مذہبی اعتراض پر مبنی ہے، کبھی ہبہ، کبھی وراثت. سوال سے ڈر گئے. علامہ صاحب نے تسلیم کر لیا کہ ان کے پاس میرے سوالوں کے جواب نہیں. آپ کا تو مفتی صاحب پوری دنیا کے سامنے آپ نے اعتراف کیا، آپ نے اعتراف کیا کہ فدق کے مسئلے میں آپ میرے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے. دے سکتے تو جواب دے دیتے نا. 5 سوال کیا چیز ہے؟ ٹائم اصولی طور پر اس کے بعد سوال و جواب کی نشست آپ الگ رکھیں. ابھی میں مختصر 5 سوال آپ کریں، 5 سوال میں کرتا ہوں. اللہ یاری صاحب، سوال جواب کی نشست الگ ہوتی ہے. یہ تب ہوتی ہے ایک آدمی معلم مبلغ بن کے بیٹھتا ہے، اسی موضوع پر، اسی موضوع فدق پر جو نئی بات کوئی نہیں کریں گے، نیا دلیل نہیں دوں گا. اپنے اپنے مذہب کے نمائندے ہیں. اب آپ نے جو اعتراض تو میں شیعہ نمائندے کی حیثیت سے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. میں نے کرنا ہے، میں نے اپنی ٹرن میں کرنا ہے. میں نے آپ سے جو مطالبہ کیا وہ اپنی ٹرن. چلے ماڈریٹر صاحب فیصلہ، ماڈریٹر صاحب میرے مطالبے کو منظور کرا لیں. فیصلہ نہیں کریں گے، ٹائم کو کنٹرول کریں. یہ مناظرے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں نا. سوال جواب کی نشست ہے نہیں ہماری، نہ میں سائل ہوں نہ آپ سائل ہیں، ہم مقابل فریق ہیں. مناظرے میں غصے سے سوال کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ مناظرے میں سوال کیوں نہیں کر سکتے؟ موقف کے اندر سوال بھی ہے، جواب بھی ہے. میں نے جو سوال قائم کیا، یار حضرت علی نے کیوں نہیں لیا باغ فتح؟ امام حسن نے کیوں نہیں لیا؟ امام حسین نے نہیں لیا. کوئی قول ان کا ہے ہم سے چھینا گیا ہے؟ آپ نے سوال جواب ہو سکتا ہے اگر آپ سوال جواب کرنے دیں. بولتی آپ کی بند ہے اس پر. کیا کر رہے ہیں جی؟ اصول ہوتی ہے نا. نہیں، جو گفتگو آپ فرما رہے ہیں یہ کنکلوژن میں کاؤنٹ کر لینا. ابھی میں سٹارٹ کرتا ہوں، آپ پھر اعتراض کریں گے نا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ فائنل. عرض یہ ہے، وہ اعتراض سوال آپ نے کرنا ہے تو ویسے مجھے کال پر کر لیں، واٹس ایپ پر کر لیں. یہ تو باس کی دنیا ہے، یہ اپنی ٹرن میں بات کریں. بچوں کا کھیل ہم نہیں کھیلیں. مطلب علمی سوال جواب یہ بچوں کا کھیل نہیں ہوتا. کہ ہماری طے شدہ تھی بات 20 منٹ کی ٹرن اور پھر 4 ٹرنیں کلوزنگ ہماری. یہ آپ نے تصدیق بھی کی تھی. ہم نے تو فراغ دلی سے آپ چلیں، آپ مہربانی کریں نا، مجھے 3 سوالوں کا مجھے 3 سوال کرنے دیں. ورنہ خدا گواہ ہے، دنیا سے انصاف پوچھ لیں گے آپ. علامہ صاحب ہماری ایک ٹرن کا جواب آپ نہیں دے سکے پہلی کبھی. مفتی صاحب آپ اتنے بڑے عالم ہیں، عیب ہے سب کے سامنے. آپ مقابلے پر آپ میں مثال نہیں دینا چاہتا. ساری پنجابی چلے چلدی مثالی مانا رامی اجتا ڈھیر والی بات ہے. یہ کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ بات نہیں کر رہے نا. کتاب اللہ کے مقابلے پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ خدا ایک رستہ ایک شے کا متعین گالی دیا مجھے. آپ کس دلیل سے؟ انہوں نے مجھے بہت بڑی توہین کیا، بہت غلط بات ہے. ہم نے آپ کی بڑی عزت کی ہے اور آپ گالی پر اتر گئے. کیا مطلب یہ مذاق ہے دلائل کے ساتھ؟ بھاگنا چاہتے ہیں. میں تو حیران ہوں اس پر. اب کلوزنگ آپ مجھے دینا. ہم چاہ رہے تھے کہ آپ سے مؤدبانہ کوئی گفتگو. ایک تو یہ کہ اگلا موضوع بھی طے کریں. پرائیویٹ ابھی بات ہے، میں کلوزنگ لیتا ہوں، پھر میں ان کا جواب بھی دوں گا. تو جو ہے نا، میں چاہتا ہوں یہ ہوں کہ اگلی جو نشست ہے مناظرے کی وہ سلمان پر ہو تعارف. انہوں نے جو پہلے جو توہین کیا اس کی معافی مانگے. کوشچن ہوگا نا، ہم سوال کریں گے، آپ جواب دیں گے. یار کیا ہوگا؟ ہوں گے ہم مدعی، لیکن ہم کوشچن کریں گے، کلوزنگ کرا دیں، بتائیں گے آپ کے ذریعے سے شیعہ مذہب یہ ہے.
ان کا عقیدہ یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے، ان کا نظریہ یہ ہے، آپ اس کی اچھی وضاحت کریں، پھر اس پر جو بھی آپ ہم بن جائیں گے نا سائل، آپ مسئول، ویسے مدعی ہم ہوں گے، آپ مدعا علیہ ہو جائیں، ہمارا دعویٰ ہوگا کہ آپ کا مذہب ایسا ہے، آپ جواب دیں گے وغیرہ۔ یہ تو آپ اگلا موضوع بھی طے کر لینا، تو کلوزنگ بھی ہمیں دے دیں، بس ٹھیک ہے؟ نہیں آپ کلوزنگ کریں نا، موضوع بعد میں طے کر لیتے ہیں۔ اچھا چلو اور بھی اجازت دیتے ہیں تو میں کر لیتا ہوں نا میں۔ ہاں جی، میں جی ٹائم لگا دیتا ہوں، آپ کر لیں، کلوزنگ کر لیں۔ جی کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، جناب شیخ حسن اللہ یاری صاحب نے حدیث پاک میں جس حوالے کا ذکر کیا وراثت کے حوالے سے، وہ نہیں ہے، یہاں الفاظ نہیں ہے، میں نے 575-76 صفحے سے یہ حدیث پڑھی ہے، پوری حدیث میں نہیں ہے۔ وہ وراثت کے حوالے سے سوال حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت عباس کا ہے، ایک روایت میں حضرت علی کا بھی ہے ابو بکر صدیق سے، مگر یہاں نہیں ہے۔ یہاں معاملہ ہی دوسری نوعیت کا ہے کہ اگر لکھا ہوا ہے کہ ان شئتما دفعتہ الیکما، اگر آپ چاہیں تو یہ معاملہ دونوں کے سپرد کر دیتا ہوں، آپ خود خرچہ وغیرہ تقسیم کر لیں، اگر آپ میرے ذمہ لگاتے ہیں تو میں ایسے ہی کروں گا جیسے رسول اللہ نے فرمایا، اور پھر آپ کے بعد آپ کے خلیفہ ابو بکر صدیق نے فرمایا، اور پہلے میں بھی ایسے کرتا رہا، اب آپ ایسے ہوگا کہ یہ تو کلام ہی کوئی نہیں جو انہوں نے فرمایا، اس کی میں نے وضاحت کر دی۔ اگر کوئی اعتراض ہوتا تو اس کا کوئی پریکٹیکل ہوتا، کوئی مستند ذریعہ ہوتا، کوئی قول ہوتا، جب کوئی ایسا قول نہیں ہے۔ میں سنا چکا ہوں شیعہ کتب سے کہ آل بیت نبوت نے شہادت دی، ما ظلمانا، ابو بکر و عمر نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، ایک رائی برابر نہیں کیا، الٹا فرمایا انہوں نے تولہما، محبت رکھنا ابو بکر و عمر سے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تب بیڑا پار لگ جائے گا۔ تو آپ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ جب آپ کے گھر کی بات ہے اسے کیوں نہیں مانتے آپ؟ یہ جو یہاں سوالات ہیں یہ اس وقت کے سوالات ہیں اہل بیت نبوت کے، جب امت کو مسئلہ سمجھانا تھا۔ جہالت نہ تھی اہل بیت نبوت میں، نہ ہی کوئی صحابہ میں ظلم تھا، نہ اہل بیت میں تھا، نہ جہالت تھی، یہ امت کی تعلیم کے لیے آ گیا۔ باقی رہی آپ نے وراثت کے حوالے سے بھی پہلے بات کی، بیٹی کو ملنا تھا، بیٹی کو ملنا تھا، آپ قرآن کو بھی جھٹلا رہے ہیں، حدیث کو بھی جھٹلا رہے ہیں۔ قرآن جب کہہ رہا ہے نرینہ اولاد نہیں ہے، ایک بیٹی ہے، نصف ملے گا، بیوہ کو 1/8 ملے گا، اگر کوئی ماں باپ وغیرہ اور نہیں ہے جیسے صورت بنتی ہے تو پھر عصبوں کو جائے گی، جسے ہمارے علاقے میں علاقائی زبان میں دادکوال کہتے ہیں، وہ عصبے ہوتے ہیں، ان کو وراثت جائے گی۔ حضرت ابا یا اگر 8 حصے فرض کرتے ہیں، 1/8 بیوہ کا بنتا ہے، اور 1/2 بیٹی کا بنتا ہے، 3/8 عصبے کا بنتا ہے۔ یہ تقسیم وراثت ہے، ہوتی جائے گی۔ قرآن کے بھی خلاف آپ چلیں گے تو خیر، میں اس ضروری ان کی وضاحت کے بعد اب اپنے کلوزنگ پوائنٹ کی طرف آتا ہوں۔ باغ فدق کا، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ وہ مسئلہ ہے کہ صحابہ والے بیت میں اس پر کوئی کلام اختلاف، لڑائی جھگڑا نہیں ہوا۔ یہ گمراہ لوگوں نے مسئلہ کھڑا کیا، جنہوں نے تان کرنا تھا صحابہ پر، انہوں نے اس کو سامنے رکھ کر صحابہ پہ تان کیا، یہ روافض ہے، یہ شیعہ ہے۔ اور جنہوں نے تان کرنا تھا اہل بیت نبوت پر، انہوں نے اس حوالے سے اہل بیت پر تان کیا، یہ خوارج ہیں، یہ خارجی لوگ ہیں، جنہوں نے کہا، جنہوں نے سوال کیا یہ خطا پر تھے، یہ غلطی پر تھے، اور یہ رافضی ہیں جو کہتے ہیں جنہوں نے نہیں دیا یہ خطا پر تھے، غلطی۔ یار یہاں غلطی کیا؟ قرآن کے متعین کردہ رستے پر رسول اللہ نے عمل فرمایا، پھر خلفائے راشدین نے، غلطی کہاں سے آئی؟ آپ رہ گئے یہ بات ہبہ وغیرہ، تو میں نے مفصل بحث کر دی ہے کہ اس پر ایک نہیں کئی وجوہ سے کلام ہے، قرآن کے مخالف جاتی ہے یہ بات۔ ہم تطبیق دیتے ہیں کہ ہبہ عطا کا لفظ یہ تولیت یا وہ عطا ہے جو فللہ وللرسول والی ہے، ولذی القربہ والی ہے، بخرچہ دینا، وہ بھی ہبہ ہے نا، وہ بھی عطا ہے۔ بھئی یہ خرچہ لے لو، سال بھر کا ہبہ فرما دیا حضور نے، یہ عطا فرما دیا، یہ بھی اسی میں ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وراثت کے حوالے سے میں نے پوری ذمہ داری سے آپ کے سامنے مسئلہ واضح کر دیا، مستند ترین اعتبار سے، شیعہ کتب سے بھی سنی کتب سے بھی، انبیاء کی مالی وراثت نہیں ہوتی۔ مالی وراثت آپ کسی مذہب کو تو تسلیم کریں نا اس مسئلے میں،
اب مدعی آپ شیعہ بننے کے ہیں تو شیعہ تو کم از کم بنے نا، اپنی کتابوں کو تو دیکھیں. پھر اس پر میں نے کتنا بڑا فیصلہ اہل بیت نبوت سے آپ کے سامنے رکھا، اصول سامنے رکھا. وراثت نہیں ہے، ہبہ نہیں ہے. پھر یہ کہ ان ہستیوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ ان لوگوں نے مسئلہ کھڑا کیا باغ فدق کا، جو دو گروہ ہیں، ایک صحابہ پہ تان کرنے والا اور ایک اہل بیت نبوت پہ تان کرنے والا. اس بہانے سے روافض نے صحابہ پہ تان کیا اور اس فدق کے بہانے سے خوارج نے نبی پاک کے اہل بیت پر تان کیا. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارے موقع میں یہ ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں کہ جس پر نعوذ باللہ کسی کو غلط کہا جائے. ہم غلط نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں جو اللہ رسول کا فرمان تھا اسی پر عمل کیا حضور کے اہل بیت کرام نے، اسی پر عمل کیا حضور کے صحابہ کرام نے. یہ اصولی وضاحت تھی جو میں نے ساری بات، جو آپ تو میرے خیال میں معتاد وقت سے بھی ڈبل شاید چلی گئی ہے، تو میں نے اس کی تلخیص آپ کے سامنے رکھ دی ہے. جو کتاب اللہ سے اس کا مصرف، اس کا ذریعہ طریقہ متعین ہوا، اسی پر رسول پاک کا عمل مبارک ہوا، خلفائے راشدین کا ہوا، اہل بیت بھی راضی ہوئے. اور پھر مولا علی نے دیکھو نا، ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں. مولا علی اگر وراثت طلب کر رہے تھے دوسرے خلفاء کے دور میں، حق سمجھتے تھے وراثتی اپنی بیوی کا، اپنی خلافت میں دیا کیوں نہیں؟ کیا خلیفہ راشد کسی کا حق مارنے کے لیے ہے؟ اگر حق بنتا ہے تو خدا کا خوف کریں. وہ اس وقت مسئلہ کھڑا کر کے، سوال کر کے امت کو بتانا تھا کہ اللہ کے نبی کا خاصہ ہے. جیسے اور باتیں خاصہ نبوت میں ہیں، اسی طرح مالی وراثت نہ ہونا بھی خاصہ نبوت ہے. نبی کی ذات کے ساتھ خاص احکام میں سے حکم ہے. مثلا مسلمانوں کے لیے 4 بیویوں تک نکاح ہے، نبی کے لیے کوئی عدد نہیں ہے. مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض ہیں، نبی پر تہجد بھی فرض ہے، وغیرہ وغیرہ. دوسرے لوگ غریبوں صدقہ کھا سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ اور آپ کی اولاد پاک پر صدقہ حرام ہے. غریب ہوں تب، بھوکے ہوں تب، کوئی بھی تکلیف ہو، صدقہ نہیں کھا سکتے. وہ آج بھی سادات کرام غریب بھی ہوں، خدمت کر لینی چاہیے، مگر ان کو صدقہ واجبہ نہیں دینا چاہیے، نہ زکوٰۃ نہ صدقہ فطر وغیرہ. ختم کر رہا ہے بھائی، بس ختم ہے بھائی. نبوت ہے. انبیاء کرام تقریر کر رہے ہیں بھائی، یہ تقریر کر رہے ہیں، کوئی اپنی باتوں کو دہرا نہیں رہا ہے. یہ نیا تقریر شروع کر دیا. آپ کو 2 کام دیے ہیں، دیکھیں پہلے بھی ہمارا کلوزنگ کر دو نا بھائی. 7 منٹ ہو گئے بھائی، کافی ہے. تو میں کر رہا ہوں یار، آپ شکریہ بھی آپ نہیں ادا کرنے دیتے مجھے. گالی دینے کا شکریہ ادا کروں؟ کوئی نئی بات گالی نہیں کر رہا، نئی بات بھی میں نے نہیں کی. میں تو اپنے موقف کو ختم کرنے دے. 3 منٹ صبر کرو یار. کو جی حوصلہ کرو. ہوں میں جی 2-3 گھنٹے اضافی تھوڑے واسطے بہ رہے ہیں، اور تسی 5 منٹ بھی نہ کر دے یاری صاحب. ایک چنگی یاری تھوڑی. ہم نے الحمدللہ اسلام کے معتمد، معتبر اور مستند دلائل سے اس حقیقت کو واضح کر دیا، حتیٰ کہ آپ کی مسلمہ کتب سے بھی یہ واضح کر دیا. اب اہل اسلام دلائل سن کر، دیکھ کر اپنا فیصلہ بھی کریں گے اور سمجھتے بھی ہیں. تو آخر میں جناب طارق بھائی کا یہ بڑے ظریف الطبع ہیں، وہ تو یہ ریسٹ بھی کر رہے ہیں درمیان میں. چلو ٹھیک، پھر بھی ہم ان کے ساتھ خوش ہیں. لمبی نشست تھی، ڈبلنگ زیادہ ہوئی. اور میری سنو، میری الزام نہیں لگایا، میں نے آپ کو خراج تحسین پیش کیا، تھک کر کے بھی پھر آ گئے ہیں. تو یہ خراج تحسین آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب شیخ حسن اللہ. یار میں سمجھتا ہوں، میں یار ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ایک داد بھی دیتا ہوں. دلیل نہ ہو کر اتنی بات کرتے رہنا، یہ بھی انہی کا خاصہ ہے. وما علیہ الا البلاغ المبین. اب آپ اپنا لائن جو ہے نا وہ آف کر لیں، اور اگلا جب موضوع طے کریں تو وہ پیشکش ہے. ایک چیز میں مفتی صاحب عرض کروں، ایک تھوڑا سا جی مجھے اگر اجازت ہو تو، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک نا محاورہ پیش کیا تھا. ہم دونوں فریق فارغ ہو چکے ہیں، اب آپ گپ لگا لیں جو لگانی ہے. جی نہیں گپ نہیں لگانی، میں نے ایک گزارش کرنی ہے. لائیو بات ہی ہے نا، گپ ہی دیکھ رہے ہیں علمی اور تبدیلی جو بھی آپ نے ایک نا محاورہ تن مثال پیش کی تھی.
ਹੱਡ ਹਰਾਮ ਤੇ ਜੋ ਹੁਜਤਾਂ ਦਾ ਢੇਰ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਚੁੱਕੇ نہیں میں کون ہمارے یاد علامہ رہا صاحب حسن اللہ یار وہ جگتے جگتے میں نے کر دیا یار. لائیو چلا میں نے گیا. من حرامی کہا ہے بھائی، یعنی اندر سے بندہ ایک آدمی جو ہے نا وہ سمجھتا ہے بھائی یہ اس بات کو نہیں ماننا تو پھر ادھر ٹانگ اڑائے. اور بات کرنے دیں نا ماڈریٹر صاحب کو، بات کرنے دیں بھائی، آپ خود ہی کہتے جا رہے ہیں، ان کی باری ہے. بات تو کو نہیں. چلو یار ایسے کر. من یا ہڈ، ایک منٹ ایک آپ تھوڑا سانس لے لیں بنا، تھک بھی گئے آپ کو زیادہ ہم نے ٹائم دے لیا نا آپ سے. تو من حرامی حجتاں دا ٹھیر. جی جی آپ کی اجازت سے بول رہا ہوں، آپ کی اجازت سے 30 سیکنڈ نہیں بول سکتا. اچھا نہیں میں تو میں آپ کو میں کلاریفائی کر، میرے لیے دونوں قابل احترام یہ اب آپ کی میری آپ کی اور میری گپ شپ ہو گئی. یاری صاحب اس گپ میں شامل نہیں ہے. نہیں اللہ یاری صاحب خاموش ہے نا، وہ ٹائم سے وہ آپ نے من حرامی حجتاں کا ڈھیر کہا تھا. تو میں اللہ یاری صاحب سے کہنے لگا ہوں کہ وہ ایک انہوں نے محاورہ بولا تھا، یہ ڈائریکٹلی گالی نہیں تھی، وہ اخلاقی طور پر گالی نہیں تھی. وہ گالی نہیں تھی، ہمارا مزاج ہی نہیں ہے. ضروری تھی. وہ من حرامی حجتاں دا ڈھیر وہ ایک محاورہ تھا، لیکن تھا ذرا تھوڑا سا. دیکھیں اگر کسی محاورے میں کسی وہ محاورے اگر کوئی ضرور المثل اگر دیتا ہے اس میں گالی ہے نا. اب اگر میں کوئی ضرور المثل دیں اس میں کتے سور کا ذکر ہو اور اس کا اطلاق انہی حضرت پر ہو، یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے میری توہین کی ہے. نہیں وہ میں نے کہا نا بلو کی بیلٹ تھا نا، بلو بیلٹ تھا. لیکن چلیں آپ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. محترم ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو اس مناظرے سے، اس ڈیبیٹ سے، کوئی گفتگو سے کچھ بہت سیر حاصل گفتگو یا کچھ نہ کچھ حاصل حصول ہوا ہوگا. فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں کہ کن کے دلائل اور مضبوط تھے اور کنہوں نے صحیح فوکس رہ کر موضوع کے اوپر گفتگو کی ہے. تو اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی ہمیں دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ جی. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت مہربانی آپ کا، بہت مہربانی. شکریہ طارق صاحب، آپ نے بڑے حوصلے سے، بڑے صبر سے اور یہ پروگرام ماڈریٹ کیا ہے. کل بھی ماڈریٹ کیا، ہمیشہ ماڈریٹ کیا. میں آپ کو داد دیتا ہوں. ماشاءاللہ آپ کو پی ٹی وی پاکستان کے چینلز، آپ کو ان کو وہاں پہ آپ کو ملنا چاہیے ایک پوسٹ، کیونکہ آپ میں بڑی صلاحیت ہے ماشاءاللہ. صدیقی صاحب، اگر یہ صدیقی صاحب کو ہینڈل جو کیا ہے نا، یہ بہت ان کی ذرا نوازی ہے. یہ صدیقی صاحب آخر میں دیکھا مناظرہ ختم ہوا نا، اب ختم ہوا نا. اگر یہ اگلا موضوع بھی آپ نے طے کروا کے نہیں ابھی ہمارے سوالات ہیں فدق کے موضوع پر. میرے آپ سے سوالات ہیں، وہ کب جواب دیں گے؟ نہیں موضوع پر تعین کے بغیر بات ہم نہیں کرتے. ہم مناظرے کی دنیا میں ہے نا، یہ سنتے ہی نہیں ہے بھائی. یہ سو ان سے بات کرنا ہی بیکار ہے. جب سنتے ہی نہیں تو بات کیوں کریں؟ یاری صاحب وہ فون پر گپ شپ لگا لیں. نہیں فون پہ نہیں، فون پہ ہم آپ سے کیا، ہمیں یہ دنیا میں کو ہم نے یہ دکھانا ہے کہ جس طرح آپ کے پاس اس مناظرے میں کوئی دلیل نہیں تھا، وہی 5-10 منٹ جو آپ کو ملتے تھے اسی کو بمشکل آپ ادھر ادھر سے گپ شپ لگا کے پورا کرتے تھے. نہ حدیث نہ آیا، کچھ بھی نہیں آپ کے پاس. آپ سن لینا، ہماری بات بھی سن لینا، ہماری بات بھی ہماری بھی بات سن لینا. علامہ صاحب ہماری بھی سن لیں. مفتی صاحب آپ نہیں مانتے، نبی کی حدیث کو نہیں مانتے، آپ سن لیں ہماری بات، اقوال کو آپ سن لیں بھائی، اقوال کو نہیں مانتے. امام حسین بھائی سن لیں. آپ ماننے انکار کرنے والے آپ ہیں، ہم نہیں ہیں. میں ساری روشنی آپ کے سامنے کر، میں نے آپ کی کتابوں سے دلائل دیے صاحب، آپ نے ایک کا جواب نہیں دیا. میں آپ کی کتابوں سے آپ کا مذہب آپ کے سامنے کر دوں گا کہ آپ کا مذہب کیا ہے. ابھی دیکھیں، ابھی میں نے ان سے کہا تھا عنوان رکھے، میں بتاؤں گا کہ آپ مانتے کسے ہیں. ایک منٹ جی، طارق صاحب کے ذمہ ہے. موضوع آپ نے طے کروانا ہے، تعارف شیعہ مذہب یہ موضوع ہوگا. اس پر یہ وضاحت کریں گے، ہم سوال کریں. ہمارا جو ہے وہ اعتراض پر مبنی. آپ پیرو مرشد بھی ہیں اور ماشاءاللہ آپ ہم سے بڑے بھی ہیں اور اہل علم بھی ہیں. آپ تھوڑا سا ہمیں بولنے دیں، تھوڑا سا نا صبر کریں. میں ان کو قائل تو کروں نا، آپ ان کو بولنے کا موقع دیں گے تو وہ قائل ہوں گے نا. اس طرح گفتگو. اب ایک سیکنڈ پلیز. ادھر سے سسٹم کاٹ لینا، ادھر سے ان سے میٹنگ کر لیں. یہ زیادہ موضوع رہے گا، ہمیں آگاہ کر دیں بھائی. موضوع ہے، آپ بند کر دیں، آپ بند کر دیں. آپ یا سننا چاہتے ہیں وہ ان سے ٹائم لیتے ہیں نا، ان سے ٹائم لیتے ہیں.
आप नहीं, थोड़ी वो देर मतलब है आप जब थोड़ी देर हमारे पास وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ان سے گفتگو کرنا بیکار ہے بھائی، جب سنے نہیں رہے تو کیا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ڈسکشن مشاورت ہے نا، اس مسائل تو ہیں نہیں. آپ ایک منٹ کے لیے چپ ہو جائیں نا، ان کو بات کرنے دیں، طارق صاحب کو بات کرنے دیں بھائی، آپ ایک منٹ کے لیے ساکت ہو جائیں. آپ نے موضوع طے کرنا ہے تو پھر آپ مشاورت سے کوئی بات کر لیں گے، ہمیں بھی آگاہ کریں گے، ہم آپ کو بتا نہیں دیں گے. تو دونوں فریقین کی موجودگی قبلہ ہوگا نا، حضور تو آپ کی موجودگی میں ہوگا نا، تو پھر آج کہ میں کوئی ادھر موضوع طے کر لوں اور آپ کو اس پر بعد میں اعتراض کریں، نہیں تو موضوع وہ طے آپ ہو گیا سن نا، لیں جس گے پر امر ہم سے. بات کرنا چاہتے ہیں، تعارف شیعہ مذہب، نہیں یہ نہیں، وہ موضوع ان سے اس لیتے پر ہیں نا ہم ٹائم. بات کرنا چاہتے ہیں، دیگر موضوعات پر بھی کریں گے، لیکن اب اس کے بعد دو مناظروں یہ کے بھائی بعد تیسرا دیکھیں، مناظرہ یہ جو ہم کرنا چاہتے اس ہیں شخص وہ سے ہے بات تعارف کرنا بیکار ہے، شیعہ کیونکہ یہ مذہب. سن ہی نہیں رہا. یہ 10 سیکنڈ کے لیے سننے کے، نہ آپ طارق صاحب کی بات سننے کے لیے تیار ہے، نہ مجھے سننے کے لیے تیار ہے. ایک دفعہ شروع ہو جاتا ہے بیچ میں بھائی، دوسروں کو بھی بات کرنے دو نا. یہ سن لو ایک منٹ کے، طارق صاحب کیا کہہ رہے ہیں، بات کر لی اور سن لی. پھر شروع ہو گیا. ابے سننے دو طارق صاحب کیا کہہ رہے ہیں بھائی، سن لیں، دوسروں کو بھی سننے دو بھائی. میں عرض کر رہا ہوں حضرت صاحب، آپ تھوڑے خاموش ہو جائیں. آپ نے کہا کہ ہم نے شیعہ مذہب کے، میں بھی یہ چاہتا ہوں، یہ مجھے میرا بڑا پسندیدہ یہ فیورٹ موضوع ہے. اس پر اگر آپ گفتگو ہوگی تو بہت فائدہ ہوگا ہمارے مسلمان لوگوں کو، دوستوں کو جو محقق ہیں، تحقیق کرتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ 2 منٹ کے لیے حسن اللہ یاری صاحب کو، جس کے پلیٹ فارم پہ ہم بات کر رہے ہیں، انہیں بھی بولنے دینا. جی حسن اللہ یاری صاحب، آپ کچھ بات کرنا چاہتے تھے. دیکھیں آج کے پروگرام میں جو بات اوپر شروع ہو گئے، آج کے پروگرام میں جو باتیں ہوئی ہیں حضرات، یہ ہمارے پوائنٹس، ہمارے استدلالات کو یہ ہمیشہ اوائڈ کیا، انہوں نے اجتناب کیا، جواب ہی نہیں دیے. پتہ نہیں کو سمجھ آیا بھی ہے کہ نہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ آخر میں ریپڈ کوشچن آنسر کا سیشن. اب بھی نہیں سن رہا ہے، اب بھی نہیں سن رہا ہے آدمی. ابھی سن لو بھائی، ابھی سن لو، ابھی سن لیں، پھر شروع ہو گیا. کیا مدعی ہیں، اس کے بعد پھر ہمیں بات. اب میں نے نہیں کہا کلوزنگ نہیں کرو، دلائل گننے ہیں بھائی. یہ کتاب اللہ ہے، پھر شروع ہو گیا. کتاب کو آپ نے چھوڑا، یہ رسول اللہ ہے، ان کو چھوڑا. اور بھائی چپ کرو نا، میں بات کرنے دو. کلوزنگ کے بعد آپ طارق صاحب ایسے مناظرے ہم نہیں کرتے جب ایک طے شدہ اصول ہے. انہوں نے کلوزنگ کی، ہم نے کوئی بات کی. یہ ہم نے بات کی، میں نے اپنے کلوزنگ کے بعد آپ کو ٹائم دیا ہے، میں کلوزنگ نہیں کر رہا. حیثیت سے اب ان کا نہیں حق، اب انہوں نے بات کا جواب نہیں دیا جو ہم نے دیا. میں نے ان سے کہا ہے کہ ہم آپ سے مزید گفتگو کرنی ہے، تو اس کے لیے ٹائم دیں. اور اس پر میں نے کہا 1-2 منٹ بات کر لیں، وہ ہمیں ٹائم دیں، کب ہم ان سے مناظرہ کریں. اگر آپ نے یہ بات سننی ہے تو یہاں تشریف رکھیں. اگر آپ نے بات پلے ہے نہیں، پلے بات ہے کوئی نہیں، اور کہتے یہ ہے کہ ہم نے بات کی، جواب نہیں دیا. کتاب اللہ کو بھی ٹھکرا لیا ہے، رسول اللہ کو بھی ٹھکرا لیا، صحابہ کو بھی یہ پتہ نہیں کس سوچ میں اس آدمی سے بات کرنا ہی بیکار ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہماری یہ بات کا جواب نہیں. اور بات آپ 1 منٹ کے لیے بات سنیں، بات غلط بھی ہے، سن لیں. پھر ابا کا جواب کوئی بھی نہیں دیتا، خدا بھی نہیں دیتا. کس نے ابا کا؟ مفتی صاحب آپ 1-2 میں، وہ کہہ رہے ہیں 2 منٹ، آپ 1 منٹ سن لیں میری بات کاٹے بغیر. جب آپ مسائل پر تبصرہ کریں گے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں دوں گا. ہاں اگلے مناظرے کا موضوع ٹھیک ہے بھائی، میں دیکھیں بھائی، اس حوالے سے بات کریں، میں حاضر ہوں. لیکن اگر آپ 1 سیکنڈ کے لیے سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، تو یہ بھائی آپ تو ٹھیک ہے بھائی، اس سے آدمی پاگل ہو گئے. یہ پیر صاحب پاگل ہو گئے، مجنون ہو گئے. جی نہیں مجنون ہے نا، مجنون ہو گئے. جب بات 1 سیکنڈ کے لیے بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو تجھے لتاڑ رکھا ہے. صحابہ کو بکنے والا، قرآن کو نہ ماننے والا، خدا کو اگلا موضوع طے کر، میں تیری ساری سلوار اتار کے دکھاؤں گا. شلوار کس کی اتر گئی ہے، شلوار کس کی اتر گئی ہے، دنیا نے دیکھ لیا ہے مولوی صاحب. شلوار کس کی اتر گئی وہ سب دیکھ رہے ہیں. علمی اخلاقی لحاظ سے کس کی شلوار اتر کشف عورت ہو گئی ہے وہ سب کو پتہ ہے. نبی پر بھی کرے، خدا پر بھی کرے، نبی کے گھر پر بھی کرے، نبی کی اولاد پر بھی اعتراض کرے، نبی کی امت پر بھی کرے، نبی کی جماعت پر بھی اعتراض کرے. اب بھی آپ اسلام کے مدعی ہیں، حیثیت آپ کی کیا؟ یہ مناظرہ ہار کے لڑائی پہ آ گیا بھائی. اور بھائی جتنا زور لگائیں گے، گالی دیں گے نا، جتنا غضب کریں گے لوگوں کو، اتنا پتہ چلے گا کہ آپ کشف عورت ہو چکے ہیں. صاحب میں جانتا ہوں آپ کو
آپ ان لڑکوں کو دباتے رہتے ہیں میں سمجھ طارق صاحب کیا کریں، یہ آدمی لڑائی پہ اتر گیا، نہ سن رہا ہے نہ کچھ۔ الحمدللہ میں بھی کچھ کرنا چاہتا ہوں، کلوزنگ کرے نا، میں نے تو دعا کر دی ہے کہ میں نے کر دی کلوزنگ ہوگی۔ ان کی آواز نہیں آ رہی بھائی، آواز نہیں آ رہی مولوی کی۔ آپ کچھ کہنا چاہیں کہہ دیں طارق صاحب، ان کی آواز نہیں آ رہی۔ ان کو اجازت ہے، انہوں نے مجھے تو 1 منٹ بات بھی نہیں کرنے دی نا، کہ اگلا جو پروگرام ہوگا اس کے متعلق میں بات کرنا چاہ رہا تھا، یہ بات ہی نہیں کرنے دیا۔ آپ نا اس طرح مولوی مناظرہ ہار کے لڑائی پہ آ گئے بھائی، کبھی گالی بکے صحابہ کو بھی، قرآن کو بھی بکے، نبی کو بھی بکے، خدا کو بھی بکے، اہل بیت کو بھی بکے۔ ادھر سے میں بتاتا ہوں بھائی، گالی آپ دے رہے ہیں، لڑائی آپ کر رہے ہیں، ہم صرف آپ کی کتابوں میں جو دلائل لکھے ہیں وہ ہم آپ کو دکھا چکے ہیں۔ غصے اسی بات پہ ہے مولوی صاحب، مولا علی کو ماننے والے آپ تو مولا کو کافر کہتے ہیں، آپ غاصبین فدق کے مدافع ہیں، آپ سے توقع یہی ہے۔ آپ کے دلیل نہیں ہے تو لڑائی شروع، دلائل نہیں ہے تو آپ کے یہ غیر منطقی باتیں شروع ہیں۔ دیکھیں اس کی کیا بات سنیں بھائی، طارق صاحب تو چلے گئے، دیکھو پاس کی دنیا ہے، جب ہم نے طارق صاحب چلے گئے بھائی، کلوزنگ کر لی، اس سے طارق صاحب چلے گئے بھائی، طارق صاحب چلے گئے ہیں، طارق صاحب چلے گئے ہیں بھائی، طارق صاحب چلے گئے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کسی کی بات نہیں سن رہے۔ تو جب وہ طارق صاحب نے دعا بھی کی ہے، کلوزنگ بھی ہو گئی ہے، کلوزنگ کے بعد دیکھیں، کلوزنگ کے بعد وہ طارق صاحب اگلے مناظرے کے لیے مجھ سے پوچھنا چاہ رہے تھے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کے پروگرام میں آپ نے میرے باتوں کو اوائڈ کیا ہے، آپ نے میرے بات دلائل کا جواب نہیں دیا، لوگوں نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں، جیسے پروگرام کے دوران، مناظرے کے دوران میں نے آپ سے کہہ دیا کہ بھئی ہم کوشچن آنسر کرنا چاہتے ہیں، آپ نے کہا اگلے سیشن میں ہم کوشچن آنسر رکھیں گے، آپ کے سوالات کا جواب دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ پھر کہتے ہیں کہ آپ واٹس ایپ میں مجھ سے سوال کریں، میں واٹس ایپ میں آپ سے سوال نہیں کروں گا مولوی صاحب، آپ کنٹرول سے آپے سے باہر ہو گئے ہیں، سن لیں اچھی طرح سے، میں سب کے سامنے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں اسی موضوع پر، فدق کے موضوع پر، ٹھیک ہے نا۔ میں اگر آج کے پروگرام میں آپ سوال کرنے کی اجازت دیتے تو میں آج سے 5 سوال کرتا، لیکن ابھی میں کہتا ہوں آپ سے 15 سوال ہے میرے آج۔ آپ جا کے دیکھیں، یہ مناظرہ فدق کے موضوع پر، اسی میں آپ نے میرے باتوں کا بالکل اوائڈ کیا۔ میرے 15 سوال ہے فدق کے موضوع پر، آپ کو بھی میں حق دیتا ہوں کہ مجھ سے 20 سوال کرو فدق کے موضوع پر، ٹھیک ہے نا۔ ہم دونوں، طارق صاحب آئیں گے ادھر ماڈریٹ کریں گے، طارق صاحب جو ہیں ٹائم رکھیں گے، ایک سوال جلدی ہوگا، سوال 1 منٹ میں ایک آدمی سوال کرے گا، 1 منٹ 1.5 منٹ میں، سامنے والا 2 منٹ میں جواب دے گا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو 20 سوال کرنے کا حق ہے، مجھے 15 سوال کرنے کا، ٹھیک ہے، اور مزید کیا چاہیے آپ 30 سوال کریں، فدق موضوع فدق ہے، 30 سوال آپ کریں، میرے پاس 15 سوال ہے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ یس، کیونکہ آج آپ اس میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ آج اس پروگرام میں تماشا بنا دی بھائی۔ جتنا آپ کو 10 منٹ کے وقفے ملتے تھے نا، 10 منٹ ٹائم، آپ اس میں ڈرامے شرامے ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے، کوئی دلیل تو لاتے نہیں تھے، آپ نے سب میرے دلائل کو آپ نے اوائڈ کیا بھائی، کسی مسئلے کو ایڈریس نہیں کیا۔ آپ جن لوگوں نے دوبارہ دیکھنا ہے دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا بھائی۔ اس لیے بھائیو یہ ہے چکر ہے کہ آپ کے ساتھ اس مسئلے پہ اس طرح گفتگو